بڑے نے چھوٹوں کو مارا ہوگا. آج بھی یہ جھگڑا ہے. ہر مزار کی یہی کہانی ہے. جتنے بھی مزارات ہیں, جتنی بھی خانقاہ ہیں, سب کا یہی جھگڑا ہے. اور یہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں نا, خانقاہوں پہ, مزارات پہ, شرک کے اڈوں پہ, یقین جانیے وہاں بیٹھے ہوئے بھکاری, جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھکاری ہوتے نا, وہ وہاں آنے والے زائرین سے زیادہ سمجھدار ہوتے. ہم سب یہاں ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت تشکیل پاتی ہے, اسے وجود میں لایا جاتا ہے. اگر وہ چیز اپنے مقصد اور مشن کو پورا کرے تو وہ بڑی محبوب ہوتی ہے, اس کی قیمت, اس کی ویلیو ہوتی ہے. اگر وہ چیز اپنا کام نہ کرے, اپنے مقصد کو پورا نہ کرے, تو پھر اس کی کوئی قیمت ہماری نظر میں نہیں رہتی. آپ کے ہاتھ میں, آپ کی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی, اس کا بھی ایک مقصد ہے. اب یہ مقصد پورا کر رہی ہے تو ہمیں یہ عزیز ہے, ہمیں یہ پسند ہے, ہم شوق سے اسے اپنے ہاتھ میں باندھتے ہیں. اور اگر یہ بند ہو جائے, اپنا کام چھوڑ دے, تو پھر یہ ہمارے لیے بیکار ہے. اور ایسی بیکار چیزیں جو مقصد پورا نہ کریں, ناکارہ ہو جائیں, وہ پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی. انہیں کباڑیے کو بیچ دیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت یہ وجود دیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عدم سے وجود دیا ایک مقصد کے تحت دیا, بے مقصد پیدا نہیں کیا. اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, اس کی پہچان, اس کی بندگی, اللہ کے ساتھ محبت اور وفاداری. جو ان صفات کے حامل ہیں, اللہ کے ساتھ مخلص ہیں, وفادار ہیں, اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ اللہ کی نظر میں بڑے محبوب ہیں, وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں. اور جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے, اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے, اپنے مقصد حقیقی کو, مقصد حیات کو پورا نہیں کرتے, وہ پھر بے قیمت ہوتے ہیں, ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا, اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا, وہ ایک پیغمبر کا بیٹا ہے, ایک عظیم حسب نسب اس کا ہے, اعلیٰ اور اونچے خاندان کا وہ چشم و چراغ ہے. لیکن وہ اللہ کے ساتھ وفادار نہیں تھا, اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوا, اس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی, اس نے اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ کے حق کو نہیں پہچانا. پھر آپ نے سنا, آپ نے پڑھا ہے کہ وہ اس طوفان نوح میں وہ بھی غرق کر دیا گیا, اسے بھی ڈبو دیا گیا, اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تھا, اس کی کوئی قیمت نہیں. والد گرامی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شفقت پدری کے تحت, جو باپ کے دل میں اولاد کی محبت اور شفقت ہوتی ہے, اس کے تحت کہا بھی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اللہ کے باغیوں کے ساتھ, اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ, جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, بے وفائی کر رہے ہیں, ان لوگوں کا ساتھ نہ دو, ان کا ساتھ دو جو اللہ والے لوگ ہیں. جو اللہ والے لوگ ہیں, اللہ کے ساتھ مخلص ہیں, وفادار ہیں, اللہ کے دین والے ہیں, دینداروں کا ساتھ دو, دوسروں کا ساتھ نہ دو. یہ باپ کی دعوت تھی, کیونکہ باپ کے دل میں ایک محبت ہوتی. ہم بھی یوں ہی بڑے نہیں ہو گئے, اتنے لمبے چوڑے قد کاٹ کے ہم مالک اس ایسے ہی نہیں بن گئے.
جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی شفقت ہے. ان کی جوانی ہے کہ ہم جوان ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی جوانی ہے. ہم طاقتور ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی طاقت ہے. ہم کچھ پڑھ لکھ گئے ہیں تو اس کے پیچھے ماں باپ کی وہ محنت ہے, ان کی وہ ریاضت ہے. ان کا ہم کبھی حق نہیں ادا کر سکتے. اور ماں باپ وہ عظیم رشتہ ہے, کائنات میں اس رشتے سے بڑھ کر کوئی اور عظیم رشتہ نہیں ہے, اور اس رشتے سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مخلص اور وفادار نہیں. انسان کا سب سے زیادہ مخلص, انسان کے ساتھ سب سے زیادہ ملنسار اور سب سے زیادہ انسان کا خیر خواہ کون ہے؟ وہ اس کا مائی باپ ہے. باقی بھی دم بھرتے ہیں, محبت کا دم بھرتے ہیں, اور باقی بھی اپنائیت دیتے ہیں, لیکن ماں باپ کی محبت بے لوث ہوتی ہے. ماں باپ کی محبت بے لوث, وہ ہم سے کچھ نہیں مانگتے, پھر بھی وہ ہمیں بڑا کرتے ہیں, جوان کرتے ہیں, پالتے ہیں. باقی کہیں نہ کہیں یقین جانیے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طمع, امید اور ایک مفاد بہرحال عزیز ہوتا ہے بقیہ رشتوں میں. لیکن قربان جائیے ماں باپ پہ, یہ ایسا انمول رشتہ ہے, یہ مفادات سے بالا تر ہو کے بغیر کچھ لالچ کے اپنی اولاد کے ساتھ یہ خیر خواہ ہوتے. ہمیں ان رشتوں کی قدر کرنی ہے. جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ آ جائیں تو پھر ہماری توجہ, ہماری محبت, ہماری خدمت کہ یہ محتاج ہو جائیں, تو پھر ہمیں اس سے بھی بڑھ کر جو ہے ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے, ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. یہ بڑے عظیم رشتے ہیں, انمول رشتے ہیں, ایک بار دنیا سے چلے جائیں دوبارہ نہیں ملتے. بعض اوقات باپ کی ڈانٹ ڈپٹ, اس کی سخت باتیں, اس کی کچھ پابندیاں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں, وہ روک ٹوک کرتا ہے, وہ ہمیں بظاہر ہماری آزادی کے خلاف لگتی ہیں, لیکن حقیقت میں باپ سورج کی طرح ہوتا ہے, چمکتا ہے, دھوپ بھی اس کی ہوتی ہے, بظاہر دھوپ بھی چبھتی ہے. یہ سورج کی طرح باپ گرم بڑا ہوتا ہے, لیکن جب سورج چھپ جائے نا اندھیرا ہو جاتا ہے. باپ دنیا سے چلے جائے اس طرح دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے. سورج کی طرح ہے, چبھتا بہت ہے. بعض اوقات باتیں ہمیں ناگوار گزرتی ہیں, لیکن باپ دنیا سے چلا جائے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے سورج ڈوب گیا ہے, دنیا تاریک ہو جاتی. والدین کی قدر, والدین کا ہمیشہ احترام, تواضع, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ہمیشہ ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کے رہنا. تو نوح علیہ السلام نے بھی اسی شفقت کے تحت دعوت دی تھی کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں, یہ اللہ کے ساتھ مخلص وفادار لوگوں کی جماعت ہے, ادھر آ جاؤ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ, جو اللہ کو نہیں پہچانتے, اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, ان کا ساتھ نہ دو. بیٹے نے نہ اللہ کی مانی نہ باپ کی مانی. جو نہیں مانتے ماں باپ کی, باپ کی نہیں مانتے, پھر وہ ایسے ہی نقصان اٹھاتے, ایسے ہی پریشان ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی, اور یہ سچی مثال ہے, قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. تو مقصد کیا ہے کہ اگر ہم اپنا بھلا چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنے دین کے ساتھ, اپنے ایمان کے ساتھ, اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہونا پڑے. محبت کرنی ہوگی اللہ والوں کے ساتھ اور اہل اللہ کے ساتھ. اور اس کے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی بے شمار فوائد ہیں, دنیا میں بھی بڑے فائدے ہیں. اللہ دنیا میں بڑی مدد کرتا ہے. جب انسان اللہ کے ساتھ وفادار ہوتا ہے, اللہ کا وفادار ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو انسان کی نوکری پہ لگا دیتا ہے. یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, اور اس کے علاوہ بڑی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ انسان کی خدمت میں
انسان کی نوکری پہ لگا دیتا ہے جب انسان اللہ کے دین کا نوکر بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، امام الموحدین، جد الانبیاء، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، قوم والوں نے آگ میں جلانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جعلی اور جھوٹے معبودوں کو پاش پاش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان کو، نام اس کا ابراہیم ہے، لگتا ہے یہ اسی کی شرارت۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، اسے مجمع کے سامنے پیش کرو۔ فرد جرم اس پر عائد کر دی گئی ابراہیم علیہ السلام۔ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، لگتا ہے تم نے کیا، تم ہی نے کیا ہے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے، ان کی عقل میں بات بٹھانے کے لیے فرمانے لگے، نہیں، بڑے نے کیا ہے۔ بڑا عام طور پر ہوتا یہی ہے، بڑا چھوٹے پہ ظلم کرتا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی کو کھاتی ہے۔ طاقتور ہمیشہ اور اکثر جو ہے اپنے سے جو کمزور ہوتے ہیں ان پہ ظلم کرتا ہے۔ طاقتور ہمیشہ اپنے سے کمزور پہ ظلم کرتا ہے، بڑا چھوٹے پہ ظلم کرتا ہے۔ معاملہ ہوگا، کچھ مفادات ہوں گے بڑے اور چھوٹے کے، بڑے نے چھوٹوں کو مارا ہوگا، مفادات کی جنگ ہے، نذرانے ہیں، چندے ہیں، کھانے ہیں، مطعومات ہیں، معقولات و مشروبات ہیں جو ان کے بتوں کے حضور پیش کیے جاتے تھے، اسی پہ جھگڑا ہوگا، مال و متاع کا جھگڑا ہے، فنڈ کا جھگڑا ہے، چندے کا جھگڑا ہے، بڑے نے چھوٹوں کو مارا ہوگا۔ آج بھی یہ جھگڑا ہے، ہر مزار کی یہی کہانی ہے، جتنے بھی مزارات ہیں، جتنی بھی خانقاہیں ہیں، سب کا یہی جھگڑا ہے۔ گدی نشینوں کی آپس کی لڑائیاں اسی وجہ سے ہیں۔ اور یہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں نا، خانقاہوں پہ، مزارات پہ، شرک کے اڈوں پہ، یقین جانیے وہاں بیٹھے ہوئے بھکاری، جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے بھکاری ہوتے نا، وہ وہاں آنے والے زائرین سے زیادہ سمجھدار ہوتے، وہاں جانے والے زائرین سے بھی زیادہ وہاں کے بیٹھے ہوئے بھکاری ہوتے۔ کم از کم وہ ان سے تو نہیں مانگتے، زندوں سے مانگتے، جھولی ان کے سامنے پھیلاتے، ہاتھ ان کے سامنے پھیلاتے۔